بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین، السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے نا امیدی کا علاج۔ کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ، جلد اول، اور رائٹر ہیں شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب۔ نا امیدی کا علاج۔ نمبر 1، دنیا کے مادی معاملات میں نا امیدی کا علاج۔ نمبر 1، خدا کی قدرت۔ انسان یہ سوچے کہ اس کی اور تمام مخلوق کی ضروریات خالق کی بے انتہا قدرت کے سامنے بہت ہی معمولی چیز ہیں۔ وہ قدرت والا خدا جس نے زمین کے اتنے لمبے چوڑے گولے اور دوسرے لوگوں کو ان کے اس قدر بڑے ہونے کے باوجود اس قدر نظم و ضبط کے ساتھ گھما دیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں اپنی قدرت اور بزرگی کی اس قدر نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یعنی جس اللہ نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا، موسموں کے بدلنے کو بنایا، اتنا عظیم پروردگار کہ جس کی اتنی قدرت ہے، اس کے لیے بہت معمولی بات ہے کہ وہ ہم انسانوں کی یا اپنی مخلوق کی ضروریات کو پوری کر سکے۔ بہت معمولی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت کے سامنے۔ اس لیے یقین کامل اللہ تعالیٰ پہ رکھتے ہوئے اس سے دعائیں کرنی چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، انسانی تجربے۔ ان معاملات میں جو خدا نے اس کے ذمے ڈالے ہیں، یہ سوچے کہ وہ قدرت والا خدا جس نے انسان کی 3 اندھیروں میں یعنی جلی، بچے دانی اور ماں کے پیٹ میں حفاظت کی، اور جسے اس دنیا میں لایا، اس سے ایک لحظے کو بھی غافل نہیں ہوا۔ ہمیں جس وقت جس شے کی ضرورت ہوئی اس نے بے مانگے عطا کی، ہمیں کیسے کیسے خطروں سے بچایا، کیسے کیسے مرضوں سے شفا دی، ہماری کیسی کیسی مشکلیں دور کی۔ بے شک ہمارے اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی۔ آپ سوچیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم کتنے چھوٹے تھے، اس وقت کیا ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے تھے؟ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ہمارا وسیلہ بنایا اور ہماری تمام ضروریات کو پورا کیا۔ تو بے شک وہ ہمیشہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کوشش کرے اور اس کے حلال کمائے، لیکن رزق دینے کا ذمہ بے شک اللہ کا ہی ہے۔ معروضی مثالیں۔ ان لوگوں کے حالات دیکھیں جو اسی کی طرح پریشانی اور مصیبت میں مبتلا تھے، لیکن جو اپنے پروردگار سے مایوس نہیں ہوئے، اور خدا نے بھی ان کی مشکل حل کی، ان کی بیماری کا علاج اور ان کی ضرورت پوری کر دی، بلکہ بہت سے مصیبت زدوں کی فریاد تو ان کے بغیر کہے ہی سن لی۔ مثلا اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے اور بیوی بانجھ پن یا شوہر بڑھاپے سے مایوس ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کے واقعات یاد کرنا چاہیے جن کو قدرت والے خدا نے بڑھاپے اور آخر عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفلسی کے بعد دولت۔ مثال کے لیے کتاب فرج بعد شدت سے ایک عجیب قصہ لے کر یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک بڑے سوداگر نے بیان کیا، میں حج پر گیا تھا اور میرے ساتھ تقریباً 3000 دینار کا سونا اور جواہرات تھے۔ میں نے یہ مال اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا۔ راستے میں ایک پڑاؤ پر میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا کہ اچانک میری کمر سے ہمیانی کھل کر گر پڑی۔ میں اس منزل سے کئی فرسخ نکل گیا، تب مجھے احساس ہوا اب واپسی ممکن نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے پاس کافی دولت تھی، اس لیے تھوڑے سے مال کے گم ہو جانے سے بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن جب میں اپنے دیس کو پلٹا تو مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور دھیرے دھیرے سب دولت میرے ہاتھ سے نکل گئی اور عزت ذلت سے بدل گئی۔ میں دوستوں کے سامنے شرمندگی، دشمنوں کے طعنوں، مال کے گھاٹے اور حالات کی خرابی کے باعث وطن سے نکل کھڑا ہوا۔ سفر کے دوران میں ایک رات کو ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس وقت میرے پاس مال دنیا سے صرف 1.5 دانگ چاندی تھی۔ رات اندھیری تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس گاؤں کی ایک ٹوٹی پھوٹی سرائے میں پہنچا۔ وہیں میری بیوی کے بچہ پیدا ہوا تو وہ مجھ سے بولی، میرے لیے کھانے کو کچھ لاؤ ورنہ میں ابھی مر جاؤں گی۔ میں بہت دشواری اور مصیبت سے ایک بنیے کی دکان پر گیا اور خوشامد کر کے میں نے اسے دروازہ کھلوایا۔ میں نے اسے وہی 1.5 دانگ چاندی دی اور اس نے مجھے تھوڑا سا زیتون کا تیل اور ابلا ہوا دودھ ایک مٹی کے آب خورے میں کر کے دے دیا۔ جیسے ہی میں کارواں سرا کے قریب پہنچا، میرا پاؤں پھسلا اور میں گر پڑا۔ آب خورا ٹوٹ گیا اور اس میں جو کچھ تھا بہہ گیا۔ نہایت غم اور غصے کے عالم میں میرا دل زندگی سے سیر ہو گیا، اور وہیں کھڑے کھڑے میں اپنے منہ پر تماچے مارنے اور زور زور سے رونے لگا۔ قریب میں ہی ایک گھر تھا، اونچی اونچی دیواروں والا، خوش منظر۔ ایک شخص نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھے ڈانٹا کہ یہ آدھی رات کو کیا شور مچا رکھا ہے، جس سے
میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنا دکھڑا سنایا تو وہ کہنے لگا 1.5 دن چاندی کے لیے اتنا روتا پیٹتا ہے۔ اس کی اس جھڑکی سے میں اور جل گیا اور بولا خدا جانتا ہے کہ یہ مال میرے آگے کوئی حقیقت اور وقت نہیں رکھتا، البتہ اپنی ذات اور بیوی بچوں پر ترس آتا ہے جو بھوک سے مر جائیں گے۔ خدا کی قسم میں فلاں سال حج کو گیا تھا اور اس وقت میں خوشحال تھا۔ فلاں پڑاؤ پر میری ہمیانی جس میں 3000 دینار کا سونا اور جواہرات کھو گئی تھی، لیکن اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خدا سے ڈرو اور مجھے نہ جھڑکو۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو پوچھا ہمیانی کی کیا پہچان ہے؟ مجھے پھر رونا آ گیا اور میں بولا اس وقت تم مجھ سے یہ کیا فضول باتیں پوچھ رہے ہو؟ وہ شخص اپنے گھر سے نکل آیا اور بولا تم جب تک اپنی ہمیانی کی پہچان نہیں بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجبوراً میں نے اسے سب تفصیل سنائی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور بولا تمہارے بال بچے کہاں ہیں؟ میں نے پتہ بتایا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، وہ گئے اور میری بیوی بچوں کو لے آئے اور زنان خانے میں لے گئے۔ اس شخص نے ہدایت کی کہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہو مہیا کی جائے۔ اس کے بعد وہ میرے لیے بھی کپڑے لائے، مجھے حمام میں بھیجا اور وہ رات بہت اچھی کٹ گئی۔ جب صبح اٹھ کر میں نے اپنے آپ کو نہایت آرام و آسائش میں پایا تو وہ کہنے لگا یہاں کچھ دن اور رہ لو تاکہ تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائے۔ اس نے 10 دن تک میری تواضع کی اور مجھے روزانہ 10-20 دینار خرچ کے لیے دیتا تھا۔ میں اس کی اس قدر ڈانٹ پھٹکار اور تصحیح کے بعد اس بہت زیادہ مہربانی اور توجہ پر حیران تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا تم کیا پیشہ کرتے ہو؟ میں نے کہا میں سوداگر ہوں اور لین دین کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں تم کو کچھ رقم دیتا ہوں تاکہ میرے ساتھ شرکت میں خرید و فروخت کرو۔ اس نے 200 دینار لا کر مجھے دے دیے اور کہنے لگا یہیں رہ کر خرید و فروخت کرو۔ میں خوش ہو گیا اور تجارت کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد جب منافع ملتا تھا تو میں اس کے پاس لے جاتا تھا۔ ایک دن وہ گھر میں سے ایک ہمیانی لے آیا اور اس نے وہ میرے پاس رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ یہ وہی ہمیانی ہے جو مجھ سے حج کے سفر میں کھو گئی تھی۔ میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے غش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو وہی ہمیانی ہے جو مکے کے راستے میں گر پڑی تھی۔ وہ بولا میں کئی سال سے اس ہمیانی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ جس رات کو تم نے اس کی پہچان بتائی میں نے چاہا کہ یہ تمہیں واپس کر دوں، لیکن میں ڈرا کہ مبادا تم شادی مرگ ہو جاؤ، یعنی خوشی سے مر نہ جاؤ، اس لیے میں دھیرے دھیرے تمہیں مال دیتا رہا۔ اب تم یہ اپنی ہمیانی سنبھالو اور مجھے معاف کرو۔ پھر میں نے یہ ہمیانی لے کر جتنا ادھار اس سے لیا تھا اٹھا کر اسے دے دیا اور اپنے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس شخص کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنے دیس کو پلٹا اور اس دن سے پھر مجھ پر آسائش اور کشائش کے دروازے کھل گئے۔ بے شک انا مع العسر یسرا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ انا یعنی بے شک، یقیناً، ہرگز اس بات پر شک نہ کرنا کہ ہر سختی کے ساتھ آرام ہے۔ مشکلات میں نا امیدی کا علاج۔ اگر کسی شخص کو کوئی سخت حادثہ پیش آ جائے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ بہت سی مصیبتیں اور حادثے بھی ہوتے ہیں اور کوئی شخص ان سے بچ نہیں سکتا۔ نمبر 2، ان لوگوں کے حالات پر نظر ڈالے جن کی مصیبت اور پریشانی اس سے زیادہ ہے تاکہ اس کے دل کو سکون حاصل ہو۔ نمبر 3، چاہے کتنی ہی زیادہ مصیبت اور پریشانی ہو اسے خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ایسے بہت سے لوگوں کو رہائی دی ہے جو دنیا کے عجیب و غریب حادثات میں پھنس گئے تھے اور ان سے ان کی رہائی کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ حسین بن سعید دہستانی نے اپنی کتاب فرج بعد الشدہ میں خدائی آسائشوں اور آسانیوں کی 500 سے زیادہ حقائقیں بیان کی ہیں اور روایتوں کی کتابیں بھی ایسے مضامین سے بھری پڑی ہیں کہ لوگوں نے دعا، صدقے اور بزرگان دین کے واسطے سے تکلیفوں سے رہائی پائی ہے۔ جب مصیبت آ جائے بہت زیادہ دعا کریں، صدقہ نکالیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے بھی دعا کروائیں۔ نمبر 2، آخرت کے روحانی معاملات میں مایوسی کا علاج۔ اگر کوئی شخص اپنے بہت سے گناہوں کے باعث اپنی بخشش کو ناممکن سمجھ کر مایوس ہو جائے اور توبہ کرنے کو عقارت سمجھ بیٹھے تو اسے جاننا چاہیے اس کے تمام پچھلے گناہوں میں نا امیدی سب سے بری ہے، کیونکہ مکمل مایوسی اللہ سے بالکل رشتہ ٹوٹ جانے کی دلیل ہے اور پہلی اور اصلی فطرت کے پوشیدہ ہو جانے کا ثبوت ہے، کیونکہ جب تک ایک شخص کے دل میں ایمان کی روشنی رہے گی تو اللہ سے جدائی اور نا امیدی کا مسلسل باقی رہنا ناممکن ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ غفلت کے باعث تھوڑی سی مایوسی لاحق ہو جائے، پھر اللہ کی وسیع رحمت کو یاد کرنے کے بعد امیدوار ہو اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائے۔
انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر، اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین کامل عطا کرے، اور ہمارے دل میں کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت سے، بے پناہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور احسانات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تو وہ ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جس وقت بھی پکاریں وہ ہماری سنتا ہے، جس وقت بھی آپ پکاریں، آپ 24 گھنٹے مسلسل پکاریں، جس وقت بھی پکاریں وہ بے شک ہماری سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر لے، ہم سب کو اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل کر لے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بخیر کرے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔